الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي یا رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم یا حی یا قیوم برحمتک استغیث ولا تکلنی الی نفسی طرفة عین ولا اقل من ذلك اللہم برحمتک اصلح لی شانی کلہ. درود شریف پڑھیے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك فقال هل تدرون ممن أضحك؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال من مخاطبة العبد ربه عز وجل يقول يا رب ألم تجرني من الظلم؟ قال يقول بلى. قال فيقول فإني لا أجيز على نفسي إلا شاهدا مني. قال فيقول كفى بنفسك اليوم شهيدا وبالكرام كاتبين شهودا. قال فيختم على فيه فيقال لأركانه أنتقي. قال فتنطق بأعماله. قال ثم يخلى بينه وبين الكلام. قال فيقول بعدا لكن وسهقا فعنكن كنت أنادل أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أخرجه الإمام مسلم. دوستو بزرگو، پچھلے ہفتے اسی موضوع کی 2 حدیث تلاوت کی گئی تھی. آج برکتاً اس کی دوسری روایت تلاوت کر دی ہے. بات یہاں پہ رک گئی تھی کہ انسان اللہ کی عدالت میں آئے گا، جری بن جائے گا. قرآن کریم نے اس جرأت کی تعبیر یوں کی ہے کہ یوم یبعثہم اللہ جمیعا فیحلفون لہ کما یحلفون لکم ویحسبون انہم علی شیء الا انہم هم الکاذبون. یہ سورہ مجادلہ کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس دن ان لوگوں کا حشر ہوگا، اٹھایا جائے گا انہیں، یہ اللہ کے حضور میں قسمیں کھا جائیں گے. میں نے یہ بات بتائی تھی پچھلے ہفتے آپ کو کہ انسان سے جب حیا، غیرت، اپنی شہامت ختم ہو جاتی ہے تو انسان بے غیرتی کا مظاہرہ کرتا ہے. اس کے مختلف ادوار ہوتے ہیں. کفر چونکہ بے حیائی کی بدترین شکل ہے، اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحیاء شعبۃ. اللہ اکبر. نبوت کی تعبیر میں یہاں کمال اختیار کیا گیا ہے.
پورے حیا کو ایمان نہیں کہا گیا. ایمان بہت بلند بالا تصور سے اونچی چیز ہے. فرمایا اس کا ایک شعبہ ہے، اس کا ایک جز ہے. کیا؟ ایمان کا ایک جز کیا ہے دوستو؟ حیا. اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. بے حیا بن جا، جو جی چاہے کر. بے حیا باش ہر چه خواہی کن. جب ایمان ہی نہیں ہے، حیا ہی نہیں ہے، غیرت ہی نہیں رہی، تو یہ جرأت کرے گا. جرأت کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ کے ہوگا بے ایمان، کافر، لیکن اللہ پاک کی جناب میں جھوٹ بول لے گا. کیونکہ دنیا میں جھوٹ بولنے کا عادی تھا. دنیا میں جھوٹ بول کر کے ایترے پیترے بدل کے نکل جایا کرتا تھا. یہ سمجھے گا کہ آج کے دن بھی میں جھوٹ بول کر کے اللہ کی جناب سے اپنا مقدمہ خارج کروا لوں گا اور نجات مل جائے گی. اللہ پاک کی جناب میں کہے گا، جیسے کہ پچھلے ہفتے روایت سنائی تھی امام مسلم کی، کہ وہ کیا کہے گا جی کہ آمنت بک وبکتابک وبرسلک وصلیت وصمت وتصدقت ویثنی بخیر ما استطاع. میں ایمان بھی لایا آپ پر، آپ کے رسول پر بھی ایمان لایا، آپ کی کتاب کو بھی میں نے مان لیا، میں نے روزے بھی رکھے، نماز بھی پڑھی، زکوٰۃ و خیرات و صدقات بھی دیے میں نے، اور اپنے منہ میاں مٹھو بنے گا. اللہ تعالیٰ یہیں پر اس کو پکڑ لیں گے، اور پکڑ لیں گے کہ ٹھیک ہے، یہ سب بات جو تو نے کہی ہے، تو اس کے لیے شہادت چاہیے. اس کے لیے کیا چاہیے؟ شہادت چاہیے. شہادت کی اس روایت میں شکل بتائی گئی، دوسری روایت میں حضرت انس کی تفصیل بتائی گئی. وہ اللہ تعالیٰ سے محدثین نے فرمایا کہ کہے گا کہ اے میرے مالک، میرے اللہ، الم تجرنی من الظلم، کیا آپ نے مجھے ظلم سے، مجھ پر زیادتی ہونے سے نجات نہیں دی؟ تو پروردگار عالم، عدالت آپ کی ہے، احکم الحاکمین آپ ہیں، اور جتنی بھی شہادتیں میرے خلاف آئی ہیں یہ شہادت کئی ہوگی. قرآن نے کہا کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کی بھی شہادت ہوگی. وجیء بالنبیین والشہداء، انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم بھی شاہد ہوں گے، اور عامۃ الناس کی بھی شہادت ہوگی. جیسے کہ قرآن نے کہا وجئنا من کل امت بشہید، ہر امت تک کے گواہ لے کر کے آئیں گے اللہ پاک. تو انبیاء کی بھی شہادت، عام لوگوں کی بھی شہادت ہوگی، اور فرشتے کی بھی شہادت ہوگی. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ سائق و شہید، سائق اور شہید سے قرآن کریم کی اس آیت کے میں سورہ قاف کے اندر فرشتوں کی گواہی ہے. پھر حدیث بھی بتا رہی ہے وَبِالْكِرَامًا كَاتِبِينَ شُهُودًا، کرامن کاتبین کی بھی شہادت ہے، کرامن کاتبین کی بھی شہادت ہے. اور پھر نبی پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم کی پوری امت کی بھی شہادت ہوگی. قرآن پاک نے خود کہا ہے لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، آپ جتنے کے جتنے ہیں امم سابقہ کے لیے ان کے حق میں شاہد ہوں گے. بعض جگہ مفسرین نے تصریح کی ہے کہ اس سے مراد نوح علیہ الصلاۃ والتسلیم کی قوم ہے، جو نوح علیہ الصلاۃ والتسلیم کی تبلیغ کا انکار کر دے گی، 950 سال کی تبلیغ کا کیا کر دے گی؟ انکار کر دے گی. نوح علیہ الصلاۃ والتسلیم کو مان کے نہیں دے گی. اللہ پوچھیں گے کہ کون ہے گواہ آپ کو؟ اللہ تعالیٰ آپ کو امت محمدیہ کو لے کر کے آئیں گے. آپ جب شہادت دیکھ کے لیے حضور حق میں حاضر ہوں گے، آپ سے اللہ پاک سوال کر دیں گے کہ تم نے نوح کو نہیں دیکھا،
नूह का जमाना भी नहीं पाया, तो तुमने शहादत क्यों दी? आप हजरात हुजूर हक में अर्ज कीजिएगा कि मेरे मालिक मेरे अल्लाह, हमारे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपने आखिरी किताब अता फरमाई थी, और वो किताब सच्ची किताब थी। उस किताब में आपकी तरफ से ये शहादत आई थी कि नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को 950 साल तबलीग की है। लिहाजा कुरान करीम के बयान के मुताबिक ऐ मेरे मालिक, नूह ने अपनी कौम को दावत व तबलीग की है। नूह अलैहिस्सलाम का मुकदमा तो खारिज हो जाएगा, कौम जो दावा करेगी वो, लेकिन कौम ये खुद ही इनकार करेगी कि मैं तो नहीं मानूंगा कि अदालत आपकी, आप हाकिम भी हैं और आपकी तरफ से मुकदमा भी है, और शहादत सब आपकी लोग लेकर के आ रहे हैं, इनमें से तो कोई भी मेरा नहीं है। इनमें से जो लोग मेरे खिलाफ शहादत दे रहे हैं वो लोग कोई भी मेरे किरामन कातिबीन फरिश्ते भी मेरे नहीं हैं, ये मेरे खिलाफ शहादत दे रहे हैं। हत्ता कि जब ये इंसान कह देगा किसी की शहादत को मानने के लिए तैयार नहीं, तब अल्लाह पाक उसके आज़ाए जिस्म की शहादत को तलब करेंगे, और वो खुद ही कह देगा, जैसे कि रिवायत कह रही है, फ़इन्नी ला उजीज़ु अला नफ्सी इल्ला शाहिदम मिन्नी, मेरे अल्लाह आपको इख्तियार है, मुझे जन्नत में भेज दीजिए, जहन्नम में भेज दीजिए, लेकिन मैं तो मानूंगा नहीं दूसरे किसी की शहादत को, इल्ला ये कि मेरे आज़ाए जिस्म खुद ही गवाही दे दें कि मैंने ये जुर्म किया है। जब वो इंसान ये कह देगा तो अल्लाह ताला फरमाएंगे, कफा बिनफ्सिकल यौमा शहीदा। जी, कुरान करीम में भी अल्लाह ताला ने कहा है, इक़रा किताबक कफा बिनफ्सिकल यौमा अलैका शहीदा। ये लो, रिमार्क का कलम ले लो, फैसला तो मैं करूंगा ही, लेकिन तुम भी फैसला कर लो। ये रहा तुम्हारे पूरी जिंदगी का रिकॉर्ड, और ये ले लो कलम, और लेने के बाद अपने नामे आमाल को फैसला कर लो कि तुम जन्नती हो या जहन्नमी। इंसान मबहूत हो जाएगा, शशदर रह जाएगा, तहय्युर के आलम में होगा कि मैंने तो अपने जान को छुड़ाने के लिए ये सब गोरख धंधे किए थे। ये चाल जो मैंने शतरंज की चली थी वो इसलिए की थी ताकि मैं अपने आप को बचा लूं और बच जाऊं, लेकिन हाय मेरा अल्लाह, हाय मेरा अल्लाह। अल्लाह क्या कह रहे हैं, फयुख्तमु अला फीह। कुरान कहता है, अल-यौमा नख्तिमु अला अफवाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। आज इंसान के मुंह पे महर लगा दी जाएगी, महर सुकूत। जी, खामोश, उर्दू में भी बोलते हैं डांटने के लिए, खामोश, खबरदार जो तूने कोई बात की। अल्लाह फरमाएंगे खामोश, चुप, खलास। दूसरी जगह है, अहले जहन्नम जो पुकारेंगे अल्लाह को फरियाद के लिए, तो उनसे कहा जाएगा, इख्सौ वला तुकल्लिमून, चुप, फिर इसके बाद जो तू बोला है कुछ, खलास। वहां भी इनकी जबान को बंद कर दिया जाएगा। लेकिन ये सानवी दर्जे में होगा, ये अभी इब्तिदाई मरहले में है, ताकि हुज्जत बंदे पर मुकम्मल अजाब के लिए ताम हो जाए। जी, अपने जबान से भी वो इकरार कर ले कि मैं अल्लाह की अदालत का मुजरिम हूं। जी देखो दोस्तों, मुहद्दिसीन ने दो बात लिखी है, कहा एक है इकरार जुर्म दुनिया के अंदर, और एक है इकरार जुर्म आखिरत के अंदर।
دنیا میں اقرار جرم کے بعد انسان کو اللہ کے عذاب سے آزادی کی 100% امید بڑھ جاتی ہے. چنانچہ قرآن خود کہہ رہا ہے نا دوستو، ربنا ابصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا انا موقنون. یا اللہ دیکھ لیا. کیا دیکھ لیا؟ عالم غیب کی جتنی وعیدیں تھی، جس کا انبیاء نے وعدہ کیا تھا، لوگوں کو سنایا تھا، جی قرآن نے قبل از وقت امت کو آیات ربانی کی شکل میں باخبر کیا تھا. رب ذوالجلال وہ سب کی سب حقیقتوں کو میں نے دیکھ لیا. وسمعنا اور سن لیا. فرجعنا ہم کو ارے چانس دیجئے، ون ٹائم، ایک دفعہ چانس دیجئے. فرجعنا مجھے واپس کر دیجئے. انا موقنون مجھے بہت زیادہ یقین آ چکا ہے کہ عالم آخرت عالم حقیقت ہے. عالم آخرت عالم حقیقت ہے. لیکن ایسا بلکہ قرآن کو وعید کہہ رہا ہے. کلما ارادوا ان یخرجوا پڑھیے بابا حافظ لوگ. کلما ارادوا ان یخرجوا منها اعیدوا فیها وقیل لهم ذوقوا عذاب النار الذی کنتم به تکذبون. جب کبھی بھی یہ بے ایمان دل میں یہ ارادہ کریں گے، سوچیں گے، تصور کریں گے کہ عذاب سے نجات ملے، ہائے میرا اللہ، بڑی ایک حقیقت کو کہا ہے. جی قرآن نے بہت بڑی ایک حقیقت کا انکشاف کیا ہے. اللہ تعالیٰ عذاب سے بچائے بھائی. اپنے فضل کی چادر ہم سب پہ ڈال دیں. ایمان بھی اسی کا فضل ہے، رسالت بھی اسی کے فضل سے ملی ہے ہمیں، ایمان بھی اسی کے فضل سے ملا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب کبھی بھی بے ایمان نکلنے کا ارادہ کرے گا تو حکم الہی نہیں آئے گا، بلکہ جیسے اس نے ارادہ کیا آٹومیٹکلی نظام ہوگا. کلما ارادوا ان یخرجوا منها اعیدوا فیها. مثلا سمجھانے کے لیے 99% حرارت پہ تھا وہ، اس نے سوچا کہ مجھے نجات مل جائے. بے ایمان نے فوراً 100% ہو گیا. 100 پہ آ کے 100 پہ اس نے سوچا کہ اس سے نجات ملے، تو اب جہنم کی آگ جی خود بخود 101 پوائنٹ ہو جائے گی. اور قرآن خود کہتا ہے نا دوسرے مقام پر، قرآن کو قرآن سے سمجھ لیجئے، کیا نار اللہ المنقدہ التی تطلع علی الافئدہ، دل کو جھانک کر کے اس کے عذاب میں زیادتی ہوگی. اللہ اکبر اللہ اکبر. یعنی اس نار جہنم میں شعور ہوگا کہ کس کے دل میں کیا خیال پیدا ہو رہا ہے، اس خیال کے اعتبار سے عذاب اس پر جی کیا ہوگا، بڑھتا رہے گا. عذاب اس پر. اسی جہنم سے نہ بچانے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں آپ کو. اسی جہنم سے بچانے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں. تو بہرحال جب یہ انکار کر دے گا تو اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے؟ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون وبالکرام الکاتبین شہودا. گویا کہ کئی گواہ ہوں گے. خود زمین بھی جی گواہی دے گی. ارے زمین تو زمین ہے دوستو. کائنات عالم میں ابو داؤد کی روایت کے مطابق کائنات عالم کے مخلوقات کے جتنے ذرات ہیں، خواہ وہ فضا کیوں نہ ہو، ہوا کیوں نہ ہو، چرند کیوں نہ ہو،
परिंद क्यों न हो, अशजार क्यों न हो, अहजार क्यों न हो, बर क्यों न हो, बहर क्यों न हो, सब आपके लिए शहादत खैर देगी इल्ला शैतान। इल्ला शैतान शहादत खैर नहीं देगा आपके लिए। इसीलिए रिवायत में है कि जब अजान होती है तो ये भागता ही नहीं खान साहब बेटा, गोश छोड़ता है, हवाएं खारिज करता हुआ भागता है। अल्लामा अनवर शाह साहब कश्मीरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने दारूम में पढ़ाते हुए तलबाए किराम से सवाल कर दिया कि बताओ कि ये शैतान हवा खारिज करते हुए क्यों भागता है। तालिब इल्म बेचारे, तालिब इल्म क्या जवाब देते, वो तालिब इल्म क्या जवाब देते। फिर शेख रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया कि कायनात आलम में मुअज्जिन जो अल्लाह की किबरियाई, उसकी तौहीद, उसकी शहादत, रिसालत और नबूवत का ऐलान, सलाह और फलाह की दावत, और फिर एक अल्लाह की उलूहियत का जो ऐलान करता है, कायनात आलम का हर जर्रा क़यामत के दिन उसके लिए शहादत खैर देगा। और ये मलऊन मुअज्जिन के हक में शहादत खैर देना नहीं चाहता है, इसलिए ये भागता है। अल्लाह ताला अल्लामा अनवर शाह साहब कश्मीरी की कब्र को नूर से भर दे। बड़ी जबरदस्त बात कह दी है, बड़े गुड़ की बात बता दी। नहीं समझ में आई बात पूरी आप इसीलिए दोस्तों जहां पे फर्ज पढ़ी जाए, बुखारी शरीफ में रिवायत है कि जहां पे फर्ज पढ़ी जाए वहां पे सुनन और नवाफिल, सुन्नत तरीका यह है कि जगह बदल दी जाए। इसकी हिकमत पर जब मुहद्दिसीन गुफ्तगू करते हैं तो वो यही बताते हैं कि जिस खित्ते जमीन पर ये तेरे आज़ाए सबआ, जिन 7 अज़्म को जमीन पे सजदे के लिए तुम टेक देते हो, क़यामत में ये हर रकात की शहादत देंगे, हर रकात की शहादत देंगे, हर रुकू की शहादत देंगे, हर सजदे की शहादत देंगे। और यही नहीं कि तन्हा एक सजदे की शहादत देंगे, मुहद्दिसीन ने कलाम किया कि अगर तुमने 3 बार तस्बीह सजदे में की है तो इसकी तफसीली शहादत देंगे कि इसने सजदे में 3 बार सुभान रब्बियल आला कहा। और अगर तुमने 5 बार कही है तो शहादत देंगे कि इसने सजदे में 5 बार शहादत की दिए, सुभान रब्बियल आला कहा है। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तो शहादत देंगे कि 2.5 घंटे का सजदा किया है। मुस्लिम में रिवायत है 1 सजदा 2.5 घंटा का किया है नबी पाक मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और सजदे में हजरत आयशा बताती हैं कि कुछ नहीं मांगा, एक दुआ पड़ी बस, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका रिदाक व अऊज़ु बिका मिन सखतिक, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिरिदाका मिन सखतिक व बिमुआफ़ातिका मिन उक़ूबतिक व अऊज़ु बिका मिनका इलैक ला उहसी सनाअन अलैका अंत कमा अथनैत अला नफ्सिक। बस ये सजदे में नबी पाक ने कर्रात मर्रात बार बार इसी को पढ़ रहे हैं, बार इसी को। और आप लोग सजदे में पता ही नहीं लगता कारी साहब किसने सजदा भी किया के जी। पिछले हफ्ते मैंने कहा था गालबन आपको, या कहाँ कहा था याद नहीं है, कि लोग सजदे में बहुत सारे लोगों को देखो कि कोई नाक टेकता है तो पेशानी नहीं, और पेशानी टेकता है तो, अरे भाई उलमाए कराम बताइए तो दोनों सजदा होगा। अरे मौलाना लोग बोलिए ना बाबा, मैं तो तालिब इल्म सबक सुनाने आता हूं। नाक रखे और पेशानी नहीं तो सजदा होगा जी? और पेशानी रख दिया, नाक न रखा तो सजदा होगा? नहीं होगा। दोनों को रखिए। और मुहद्दिसीन ने एक बात भी लिखी है कि सजदे में कुछ लोग वजन हाथ पे लेते हैं, सिर्फ नाक को टेकते हैं और पेशानी को नहीं। सुन्नत यह है कि सजदे में हाथ पर जिस्म का वजन न लीजिए, वजन लीजिए नाक और पेशानी पर। नहीं समझा आपने?
ہاتھ پہ وزن لے لیا پورے جسم کا اور اس کو ستا دیا، نہیں۔ اللہ کے سامنے سجدہ کرنے میں کیا شرم آتی ہے بابا، ہیں؟ پھر لکھا اس کی حکمت پر کہ ایسا کرنے سے ہارٹ کے مرض میں بھی افاقہ ملتا ہے، کیونکہ پورے جسم کا خون اس کے دماغ کے راستے سے پش کرتا ہے اس کے ہارٹ۔ ایک ایک حکمت ہے، ایک ایک حکمت ہے اسلام میں بابا، میں تھوڑے نہ ڈاکٹر ہوں۔ ایک ایک بات پر محدثین نے کلام کی ہے۔ اس لیے سجدے کو، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا نماز میں کہ سجدہ کرو اور اللہ کا قرب حاصل کر لو۔ سجدہ کرو اور اللہ کا، وہ تو قرب حاصل کرنے جاتا ہی نہیں ہے، وہ تو جاتا ہے ٹھونگ مارنے، گیا اور آیا، گیا اور آیا، گیا اور آیا۔ یہ کیا بابا، سجدے جم کے کیا کرو، سجدے جم کے کیا کرو، کم سے کم جم کے کرنے کا یہ ہے کہ اپنی زبان سے اللہ کی تسبیح کے الفاظ کے مخارج کو اہتمام کے ساتھ، شعور کے ساتھ ایک ایک لفظ کو نکالو۔ سبحان ربی الاعلی۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ ربی کی یا کے تشدید کو ظاہر کرنا چاہیے۔ لوگ پڑھتے سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی، یہ کیا ہو گیا؟ ہاں ہنسو مت، رو۔ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی میرا رب، پھر کہو الاعلی میرا رب اعلی ہے۔ تم کیا بولتے ہو؟ دیکھ لو قاری صاحب کا لوگ بولتے ہیں سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، ایسے ہی بولیے گا نا بھائی، آج سے ایسے ہی بولیے گا نا بابا۔ ارے بابا یہ درس نہیں ہے، یہ ہم طالب علم آدمی ہے، میں ایک طالب علم ہوں، سنانے آتا ہوں۔ اتنے ذرے بڑے بڑے مولانا لوگ بیٹھے ہوئے ماریں گے نہیں مجھے، غلط درس کر دوں گا جی۔ ہاں بابا، بس دعا کرو اللہ مجھے بھی قبول کر لے، آپ کو بھی قبول کر لے، اس درس کو بھی قبول کر لے، اللہ تعالی ہمیں اخلاص عطا فرمائے۔ اچھا سنیے روایت، اب آگے چلیں گے، 5 منٹ باقی ہے۔ اوہو، کفا بنفسک الیوم شہیدا وبالکرام الکاتبین شہودا، قال فیختم علی فیہ، اب اس کے منہ پر اللہ پاک مہر لگا دیں گے۔ فیقال لارکانہ انطقی، اللہ بولیں گے اس کے اعضائے جسم سے کہ اچھا تو ہی بول، اب یہ بندہ تو نہ مجھے ماننے کو تیار۔ اچھا سنو، یہ حدیث سے بڑی اچھی حکمت بتا دی گئی ہے۔ کافر اللہ کو مانا، فرشتے کو مانا، انبیاء کو، اللہ کو نہیں مانا، رسول کو نہیں مانا، فرشتے کو نہیں مانا جی، لوگوں کو نہیں مانا، امت محمد کو نہیں مانا، جگہ کو نہیں تسلیم کیا، فضا کو نہیں مانا، کہتا ہے میں مانوں گا تو اپنے ہی جسم کو، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ٹھہر، بس تیری میں تجھی سے پٹوائی کرواتا ہوں جی، تیری پٹائی تجھی سے کرواؤں گا۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو کہیں گے تم سب خاموش ہو جاؤ، ہٹ جاؤ، میں تو قادر مطلق علی الاطلاق ہوں، جس کو چاہوں بولنا گویائی دے دوں بلوا دوں گا، جس کو چاہوں گویائی دے کے بلوا دوں، اور جس گویا کو چاہوں اس کو گنگا کر دوں، جس گویا کو چاہوں گنگا کر دوں۔ یہی تو، وہی تو میرا اللہ ہے کہ بن بولے کو بلا دے، اب بولتے کو خاموش کرا دے، وہی میرا اللہ، وہی میرا اللہ ہے، وہی میرا، بولتے کو چپ اور چپ کو بول۔ اب اللہ کہیں گے بول تو بھائی، ہاں فتن کے کو بے اعمالہ، تمام جسم اس کی شہادت دے دیں گے، کس چیز کی؟ سارے سیاہ کرتوت کی، اعمال کہا گیا، عمل نہیں کہا گیا، سارے زندگی میں جو کچھ بھی اس نے جہاں جہاں کیے ہیں اس سب کی یہ اعضا خود بخود، یہ روایت مسلم کی یہ کہہ رہی ہے، اور دوسری روایت کیا کہہ رہی ہے؟ وَيُقَالُ لِفَخْذِهِ، اس کی ران سے کہا جائے گا، وَلَحْمِهِ، اس کی گوشت سے کہا جائے گا، وَعِظَامِهِ، اس کی ہڈی سے کہا جائے گا، انطقی، تو بول، فَتَنطِقُ فَخْذَهُ، اس کی ران بھی بول پڑے گی، کہاں کہاں اس نے زنا کیے ہیں، کہاں کہاں اس نے خباثت اللواطت کی ہے،
کہاں کہاں یہ بری مجلسوں میں بیٹھا ہے، کہاں کہاں یہ چوکری جمع کر کے اپنی برائیوں کے لیے جم کر کے بیٹھ گیا، سب بول پڑیں گے۔ وَلَحْمُهُ، اور اس کے گوشت بھی بول پڑیں گے، وَعِظَامُهُ، اور اس کی ہڈیاں بھی بول پڑیں گی، بِعَمَلِهِ وَذَلِكَ لِيَعْذَرَ عَن نَفْسِهِ، یہ اس لیے ہوگا تاکہ پوری حجت تام ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو اپنے علم کی بنیاد پر جہنم میں، جب تک کہ حجت تام میرا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا وَذَلِكَ الْمُنَافِقُ وَذَلِكَ الَّذِي يَسْخَطُ اللَّهُ عَلَيْهِ، یہ منافق ہوگا یا یہ وہ شخص ہوگا جس پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوگا، ناراض ہوں گے اللہ پاک، اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا۔ سنو اب اس کے بعد کیا ہوگا، ثُمَّ يُخَلَّى بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَلَامِ، اس کی گفتگو کے درمیان اور اس کے کلام کے درمیان دیوار حائل کر دی جائے گی، خلاص، یعنی ایک کا دوسرے پہ بس، یعنی جو کچھ بول رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا جو کچھ بول رہا ہے یہ اپنے اختیار سے، کس کے اختیار سے بول رہا ہے؟ دیکھ لو، یہ بھی اللہ کی وجود کی دلیل۔ انسان کا اعضا انسان کے مرضی کے خلاف اللہ کی مرضی کے مطابق بول رہا ہے، وہی آپ کا اللہ ہے۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ انسان ہی کا جسم اور انسان کے مرضی کے خلاف اللہ کی مرضی سے بول رہا ہے، وہی آپ کا اللہ ہے، وہی آپ کا رب ہے۔ قال فیقول، رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ انسان بدبخت کیا کہے گا، بعدا لکن وسحقا، کم بخت تیرا ناس ہو جائے، تیرا ستیہ ناس ہو جائے، تو تباہ و برباد ہو جائے، کم بخت، میرے تیرے درمیان بون بعید ہوتا، لمبی مسافت ہوتی، کیوں؟ فَعَنْ كُنَّ كُنْتَ أُنَاذِلُ، ہم یہ سب جو کچھ بھی کر رہے تھے تجھ سے ہی تو عذاب کو دور کرنے کے لیے کر رہے تھے، اور کم وقت تو نے ہی گواہی دے دی کہ تو خود ہی جلنا چاہتا ہے تو جا جل، تو خود ہی جلنا چاہتا ہے تو جل۔ یہ کون کہے گا دوستو؟ بے ایمان۔ کون کہے گا؟ منافق۔ انشاءاللہ یہ حدیث آپ کے حق میں نہیں ہے، بلکہ یہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم کی نبوت کی دلیل ہے، یا یوں کہہ لیجئے آپ کہ دعوت کی یہ حدیث ہے، تاکہ غیروں کو بھی پہنچا دیجئے کہ یہ دن آنے والا ہے، یہ دن آنے والا ہے اور آئے گا ضرور، اور انشاءاللہ ہم دیکھیں گے ضرور، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ میری بھی حفاظت فرمائے، آپ کی بھی حفاظت فرمائے، اور بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ہم کو اور آپ کو نعمت اسلام کی چادروں سے مزین کیا ہے، نعمت قرآن سے ہم لوگوں کو مالا مال کر دیا۔ نعمت قرآن سے کوئی نئے فیصلے نہیں ہوں گے قیامت میں، سن لو، جتنے فیصلے ہونے والے ہیں یا جتنے فیصلے ہوں گے یا جتنی نعمتیں اہل ایمان کو ملنے والی ہیں یا جتنی سزائیں بے ایمان کو ملنے والی ہیں، وہ الف سے لے کے یہاں تک تفصیلاً اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر نازل فرما دیا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل کے طور پر یہ کتاب معجزے کے طور پر آ گئی ہے آپ کے پاس۔ خوب پڑھ لیجئے اور اپنے آپ کو اس کتاب کی میزان پر تول لیجئے کہ میں فجار میں ہوں یا ابرار میں ہوں۔ ان الابرار لفی نعیم، اللہم اجعلنا منهم، وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ۔ ہر شخص کے لیے یہ آیت کھلی ہوئی ہے نہیں، کھلی ہوئی ہے نہیں بابا، ہر شخص پڑھ لیتا ہے، لیکن پڑھ کر کے ہم اپنے آپ کی خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ دوستو ایک بات یاد رکھو، درس ختم۔ اللہ کا فضل، اللہ کا، اس کو لکھ لینا، اللہ کا فضل فضل والے اعمال ہی کے ذریعے بندے کو ملے گا۔ نہیں آئی سمجھ میں بات؟ آ گئی۔ اللہ کا فضل، اللہ کا فضل کیسے ملے گا؟
فضل والے اعمال سے. فضل والے اعمال میں سب سے پہلی ابتدا ہے لا الہ الا اللہ محمد. اور پھر پوری شریعت اس لا الہ الا اللہ میں فرائض کی شکل میں آیا ہے اور محمد الرسول اللہ میں سنن مستحبات کی شکل میں آیا. سعادت ساری کی ساری ان دو کلموں میں ہے. اسی کی وضاحت، اسی فضل کی وضاحت کے لیے قرآن کریم ہے. اللہ تعالی ہم کو آپ کو سب کو اس کتاب سے جوڑ کے رکھے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحانک اللہم و بحمدک واشہد ان لا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أعوذ بك من الشر